السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے سلسلے میں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں پریشان رہتی ہیں کہ کون سی نماز میں کون سی رکعت میں الحمدو کے بعد سورت ملائی جائے گی اور کون سی رکعت میں کون سی نماز میں الحمدو کے بعد سورت نہیں ملائی جائے گی۔ ہمارے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا۔ میں اسی چیز کو آج آپ لوگوں سے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد یہ کنفیوژن بالکل ختم ہو جائے گی آپ کے کہ کون سی رکعت میں کیا ملانا ہے اور کون سی نماز میں کیا ملانا ہے اور امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے۔ نماز انتہائی ضروری چیز ہے اور نماز کا صحیح ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ نماز کی حیثیت اسلام میں ایسی ہے جیسے کہ ہمارے جسم میں ہمارا سر ہوتا ہے، اگر سر نہ ہو تو پوری باڈی بیکار ہوتی ہے۔ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز ٹھیک ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو نماز کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے، اور نماز صحیح جب ہوتی ہے جب آدمی کا وضو صحیح ہوگا اور غسل صحیح ہوگا۔ غسل میں نے بالکل مکمل کرا دیا، غسل کے سارے مسائل کلیئر کرائے، وضو کے بھی سارے مسائل میں نے کلیئر کرا دیے، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ایسا لگ رہا ہے کہ کلیئر نہیں ہوا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وضو، غسل اور نماز اس کے سارے مسائل میں انشاءاللہ ایک دم کلیئر کر دوں گا کہ میری ان ساری کلپس کو دیکھنے کے بعد ہمارے جتنے بھی بھائی اور بہنیں ہمیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بالکل آپ کو ایک یقین ہوا کرے گا کہ یار ہماری نماز بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، یہ ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلے ہم لے لیتے ہیں فرض نمازیں۔ جتنی بھی فرض نمازیں نا، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یہ فرض ہیں۔ تو فرض کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ فرض نمازوں میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف پڑھنی ہے اور الحمد شریف کے بعد سورت بھی ملانا ہوتی ہے۔ یہ میں اچھے سے سمجھا رہا ہوں، آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ فرض نمازوں کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف بھی پڑھی جاتی ہے اور الحمد شریف کے بعد کوئی سورت بھی ملائی جاتی ہے فرض نمازوں میں۔ اور نفل نماز اور سنتیں، جتنی بھی سنتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت نماز سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اور پھر عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، یہ جتنی بھی سنت اور نوافل ہوتی ہے نا، اس میں آپ کو ہر رکعت میں الحمد شریف بھی پڑھنی ہے اور الحمد شریف کے بعد سورت بھی ملانی ہے۔ فرضوں کے علاوہ جتنی بھی نماز ہیں، چاہے وہ سنت ہوں چاہے وہ نوافل ہوں، الحمدو بھی پڑھنی ہے ہر رکعت میں اور الحمدو کے بعد سورت بھی ملانی ہے۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہا ہوگا آپ لوگوں کے کلیئر۔ فرض نمازیں جتنی بھی ہیں اس میں صرف 2 رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت ملائی جائے گی، اور باقی 2 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے اس میں صرف الحمد شریف پڑھی جائے گی، سورت نہیں ملائی جائے گی۔ فور ایگزامپل، آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف بھی پڑھیں گے اور الحمد شریف کے بعد سورت بھی ملائیں گے، اور جو بعد کی 2 رکعت ہیں اس میں آپ الحمد شریف تو پڑھیں گے لیکن سورت نہیں ملائیں گے۔ مغرب کی میں آ جائیں، آپ مغرب میں 3 رکعت ہوتی ہیں فرض، تو آپ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، لیکن جو تیسری رکعت ہے اس میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ فرائض جتنے بھی ہیں، 5 نمازیں جو فرض ہیں، تو فرض نمازوں میں یہ کنسپٹ یاد رکھیے گا آپ کہ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف پڑھی جائے گی اور الحمد شریف کے بعد سورت ملائی جائے گی، اور اس کے بعد جو رکعت ہیں، 1 رکعت ہے اور 2 رکعت باقی رہ جاتی ہیں، اس میں صرف الحمد شریف پڑھی جائے گی، سورت نہیں ملائی جائے گی۔ اور فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی نفلیں ہیں، اس میں آپ الحمد شریف بھی پڑھیں گے ہر رکعت میں اور اس کے بعد سورت بھی ملائیں گے۔ یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ اب وتر میں آ جائیں آپ۔ وتر میں آپ 3 رکعت میں، جو وتر ہے نا، 3 رکعت نماز وتر ہوتی ہے عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، وتر میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے۔ 3 رکعت ہوتی ہیں وتر میں، تو 3 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورت بھی ملائیں گے۔ وتر میں 3 رکعت میں سورت بھی پڑھنی ہے اور الحمد شریف بھی پڑھنی ہے۔ اب جو ایک مسئلہ رہ جاتا ہے وہ یہ کہ امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، تو یاد رکھیے گا امام کے پیچھے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد خاموش رہنا ہے۔ امام کے پیچھے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد بالکل خاموش رہنا ہے، اور اگر امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے تو ہم بس نیت باندھ کر خاموش کھڑے ہو جائیں گے، امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔
اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دماغ بھٹکتا ہے تو کیا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو دماغ بھٹکے تو پھر سورہ فاتحہ اور کچھ اور نہیں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے بالکل خاموش کھڑے ہونا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے الامام ضامن، اور حضور علیہ الصلوۃ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور فرمایا الامام ضامن، کہ امام ضامن ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے امام کی اقتداء کرو۔ تو امام کے پیچھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور بس سبحانک اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ہمیں کھڑے بالکل خاموش ہونا ہے، رکوع اور سجدے والی تسبیح پڑھنا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، بہت سارے سوالات تھے ہمارے بھائیوں کے، بہنوں کے۔ اچھا، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں، بالکل جو طریقہ میں نے بتایا ہے سنتوں کا، نفلوں کا، فرضوں کا، کہ کس رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت ملانی ہے، وہ مرد حضرات کے لیے بھی یہی ہے اور خواتین کے لیے بھی یہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو چیز میں نے بتائی ہیں وہ ایک دم کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور ابھی بھی نماز کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے آپ اس کو کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ میں نماز، وضو، غسل اس کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ دین اسلام کو سیکھیے اور سکھائیے، اور کونے کونے میں بسنے والے مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔